الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیو، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بہت سی چیزوں کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور بنانے میں کسی کا سہارا اللہ نے نہیں لیا. اپنی قدرت سے آسمان کو بنایا، اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، درمیان کی ساری چیزوں کو اپنی قدرت سے بنایا. جہاں بہت سی ساری چیزیں اللہ نے اس کائنات میں بنائی ہیں، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی قدرت سے بنایا ہے. نہ آدم علیہ السلام کی ماں تھے نہ باپ، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا اور بتا دیا میں ماں باپ کا محتاج نہیں ہوں، میں چاہوں اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے بھی بنا دوں. دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے بنایا، اجاڑنے کے لیے بنایا، برباد کرنے کے لیے بنایا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک وقت آئے گا قیامت کا دن، چاند و سورج بے نور ہو جائیں گے، سمندر کے پانی میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے بنا کے اڑا دیے جائیں گے، ساری کائنات کی چیزیں ختم ہو جائیں. کائنات کی چیزوں کو اللہ نے بنایا ختم کرنے کے لیے. نظر کیا آ رہا؟ سورج اپنی جگہ ہے، چاند اپنی جگہ ہے، آسمان اپنی جگہ ہے، زمین اپنی جگہ ہے، اور انسان ہے کہ ختم ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کائنات کی ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی اور انسان ہمیشہ باقی رہے گا. یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. سمجھانے کے لیے علماء کرام نے، اللہ والوں نے مثال دی. فرمایا کہ انسان کی زندگی جو چلتی ہے دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک جسم ہے، ایک اندر کی روح ہے. روح نہ ہو، خالی جسم ہو، مردہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتا.
اور اس دنیا کے لیے روح جسم کے ساتھ ضروری اور جسم روح کے لیے ضروری، دو چیزوں کا مرکب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا۔ روایات میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھا، جیسے ان کی شان ہے۔ ہماری طرح ہاتھ نہیں ہے اللہ کا، اللہ شکل سے پاک ہے۔ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحیں پیدا ہو گئی، ابو جہل کی بھی، ابو لہب کی بھی، فرعون کی بھی، حامان کی بھی، سب کی روحیں پیدا، قیامت تک جتنے آئیں گے سب کی روحیں پیدا ہو۔ ماں کے پیٹ میں جسم کو اللہ نے بنایا، ہر انسان مرد اور عورت کے، کائنات کے نظام کو چلا کے غذا بنایا، ماں باپ نے وہ غذا کھائے، خون بنا، خون سے وہ مادہ بنا جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ساری کائنات کا خلاصہ جسم کا یہ انسان ہے۔ 4 مہینے کے بعد جب جسم بن گیا ماں کے پیٹ میں، فرشتہ روح پھونک دیتا ہے اس بچے کی جسم۔ اب یہ روح وہی ہے جو عالم ارواح سے چلی تھی۔ فرمایا بزرگوں نے، روح کی مثال سوار کی سی ہے اور جسم کی مثال سواری کی سی ہے۔ آپ کے کرنول سے کوئی آدمی حج کو جانا چاہے، کرنول سے حیدرآباد جانے تک سواری یا تو ٹرین ہوگی یا بس ہوگی، پہلے تو گھر سے چلا، آٹو رکشا یا ٹیکسی، بس اسٹینڈ تک یا ریلوے اسٹیشن تک سواری ہوگی، اور اسٹیشن پہنچنے کے بعد جانے والا سوار وہی ہوگا، سواری ٹرین ہو جائے گی یا بس ہو جائے گی۔ حیدرآباد پہنچنے کے بعد جانے والا سوار وہی ہے لیکن سواری پلین ہو جائے گی۔ سواریاں بدل رہی لیکن سوار وہی ہے۔ تو یہ جسم کی مثال سواری کی سی ہے اور روح کی مثال سوار کی سی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہمارا جسم بنا، روح اللہ نے فرشتے کے ذریعے میرے دیکھ تو دل میں پھونک مارا اور جسم میں آ گئی۔ ایک بالش کے دنیا میں آنے کے بعد تھے، روح وہی ہے جو عالم ارواح سے چلی تھی۔ اب اس دنیا میں 6 فٹ کے ہوئے، وہی روح ہے جو عالم ارواح سے چلی تھی۔ کل جب مریں گے، مرنے کے بعد عالم برزخ میں جسم کی نوعیت بدل جائے گی لیکن روح وہی ہوگی جو عالم ارواح سے چلی تھی۔ پھر قیامت کے میدان میں اٹھائے جائیں گے اور روح وہی ہوگی جو عالم ارواح سے چلی تھی۔ جسم کی نوعیت خدا جنت میں بدل دے۔ اس بنا پر یہ انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد یہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا چلا جاتا۔ تو انسان کو خدا نے پیدا کیا باقی رکھنے کے لیے، اور دنیا کی چیزوں کو خدا نے بنایا برباد کرنے کے لیے، اجاڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بنایا۔ ہمارا عقیدہ اور انسانوں کی طرح نہیں ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں۔ آدمی اگر دنیا میں اچھے کام کرا، مرنے کے بعد ہرن کی شکل میں پھر پیدا ہوگا، دنیا میں شیر کی شکل میں پیدا ہوگا، اور برائی کے پاپ کے کام کیا تو کتے کی شکل میں، سور کی شکل میں ہوگا۔ نہیں نہیں، مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے۔ ایک دفعہ روح جسم سے نکل گئی، اب قیامت کے میدان میں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ ہم اٹھائے جائیں، پھر یہ دنیا میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا باقی رکھنے کے لیے، اور دنیا کی چیزوں کو اللہ نے بنایا
مٹانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے۔ انسان تو ہے باقی رہنے والا اور چیزیں ہیں ختم ہونے والی، تو یہ باقی رہنے والے انسان کی کامیابی کو، یہ باقی رہنے والے انسان کی عزت کو، اور یہ باقی رہنے والے انسان کی سربلندی کو، اور یہ باقی رہنے والے انسان کے چین و سکون کو، اور اس باقی رہنے والے انسان کے دنیا آخرت میں پنپنے کو اللہ نے مٹنے والی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ اپنے احکام کے ساتھ جوڑا۔ جو انسان زندگی کے گزارنے میں اللہ کے احکامات پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاریں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، موت میں بھی کامیاب کرے گا۔ موت کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے جنت میں سرفراز کرے گا۔ اور جو انسان اللہ کے احکامات کو توڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، خاندان کے رسم و رواج پر، دنیا کے اندھے انسان یہود و نصارہ کے طریقوں پر اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے، وہ اس دنیا میں بھی نتیجے کے اعتبار سے ناکام ہوں گے، موت پر بھی ان کی ناکامی کے فیصلے ہوں گے، اور موت کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس میں وہ اللہ کے غضب کا شکار جہنم میں ہے۔ اللہ کے احکامات پر زندگی گزارنے والے چاہے ظاہر کے اعتبار سے جھوپڑی میں کیوں نہ رہتے ہوں، پیون کے کپڑے ان کے جسم پر کیوں نہ ہو، بھوک و پیاس، فقر و فاقے کی وجہ سے پیٹ پیٹ کو کیوں نہ لگا ہوا ہو، لیکن اللہ کے احکامات پورے کرنے کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی وجہ سے اللہ جھوپڑی میں رکھ کر ان کو عزتوں سے نوازے گا۔ لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ جھوپڑیوں میں زندگی گزارے، کسی ولی کا محل نہیں تھا، اکثر و بیشتر جھوپڑیوں میں زندگی گزارے، پیون کے کپڑوں میں زندگی گزارے، سوکھے ٹکڑے پانی میں ڈبا کے اپنی زندگی کو گزارا، لیکن دین زندگی میں تھا، اللہ کے احکامات زندگی میں تھے۔ دنیا سے جا کر 1000 برس ہو گئے، کسی کو 700-800 برس ہو گئے، آج بھی اللہ نے کروڑوں انسانوں کے دلوں میں ان کی عزت کو باقی رکھا ہے۔ ہم ہی نہیں، غیروں کے بھی دلوں میں اللہ نے ان کی عزت کو باقی رکھا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں میرا ضابطہ عزت کے دینے کا، مال سونے چاندی کے ٹکڑے، مال کے ٹھیکرے، مٹی کی اونچی بلڈنگیں، ٹین کے ٹکڑوں کی کاریں، بھڑکتے ہوئے لباس، اس سے عزتوں کا کوئی تعلق نہیں، اس سے کامیابی کا کوئی تعلق نہیں۔ احکامات اللہ کے زندگی میں آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، یہ جسم جہاں جہاں استعمال ہو رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے درمیان، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کے تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ کے معاملات، مال کا کمانا، مال کا خرچ کرنا، تنہائی میں، مجمع میں، خوشی میں، غمی میں، دن میں، رات میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقے پہ زندگی آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے پیون کے کپڑوں میں رکھ کر انسانوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو ڈالے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، بختیار کاکی، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ہند کے بعد میں دوستو اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ ان سے پہلے
جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سری سبتی رحمت اللہ علیہ، لاکھوں کروڑوں اولیاء، ان کی زندگیوں میں اللہ کے احکامات تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا. ان کے کپڑے ان کے جسم پر تھے، مرغن غذائیں نہیں تھی، سوکھے ٹکڑے پانی میں ڈبا کے زندگی گزاری ہے. لیکن جب اللہ کے احکامات آئے تو اللہ نے ایسی عزت دی. 1000 برس گزرنے کے بعد، 800 برس گزرنے کے بعد، نہ صرف ہم مسلمان بلکہ غیروں کے دلوں میں بھی اللہ نے ان کی عزتوں کو باقی رکھا. اور اس کے بالمقابل اسی ہندوستان میں اور دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن کے محلات اونچے اونچے، مال کی فراوانی ان کے پاس، سونے چاندی کے ڈھیر ان کے خدموں میں، سب کچھ تھا، لیکن جن کی زندگیوں میں دین نہیں رہا، کوئی آج ان کو جاننے والا بھی نہیں. دلی اگر چلے جاؤ، ایک طرف ہمایوں کا مقبرہ ہے سڑک کے ایک طرف، اور ایک طرف خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے. وقت کا بادشاہ، فوج و ہتھیار جس کے پاس تھے، دین زندگی میں نہیں تھا، آج اس کے مقبرے کے قریب کتے اور گدھے لوٹ رہے، کوئی ہکالنے والا نہیں ہے. اور یہ فقیر بے نوا، پیون کے کپڑوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، زندگی میں اللہ کے احکامات تھے، نبی کے طریقے تھے. کسی ملک کا بادشاہ بھی آتا ہے، عزت و احترام کے ساتھ وہاں آ کے کھڑے ہوتا ہے. اللہ بتا رہے میرے پاس عزت دینے کا ضابطہ مال کے ٹکڑے، سونے چاندی کے ٹھیکرے نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک اللہ کا یہی ضابطہ رہے گا. جو اللہ کے حکموں پہ چلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارے گا، اللہ پہلے دنیا میں عزت دیں گے، پھر موت پر، پھر آخرت میں. اور جو اللہ کے حکموں کو توڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑے گا، آپ کی سنتوں سے منہ موڑ کر نبی کے دشمنوں کے طریقوں پہ چلے گا، پہلے دنیا میں خدا ذلیل کریں گے نتیجے کے اعتبار سے، پھر موت پہ ذلیل کریں گے، پھر خبر میں بے چین کریں گے، اور آخرت کی زندگی میں وہ غضب کا شکار ہوں. اللہ کے حکموں کو توڑنے والے چاہے ساری دنیا کا ساز و سامان رکھتے ہوں، کروڑوں کی جائیداد ہو، کروڑوں کا بینک بیلنس ہو، اونچے اونچے محلات ہو، بھڑکتے لباس ہو، لیکن اللہ کے احکامات اگر نہیں ہوں گے، اللہ سب کچھ دے کے زندگی کو برباد کرے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عزت کے لینے کا راستہ سکھلایا، سربلندی کے حاصل کرنے کا ضابطہ بتایا. آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، 900 شہروں پہ حکومت ہے، ہزاروں مربع میل کا رقبہ آپ کی خلافت میں ہے. زمین کا ٹکڑا 4000 جامع مسجد آپ نے بنائے اپنے دور خلافت میں. بھیجا ایک جماعت بیت المقدس کی طرف، جماعت کا امیر بنایا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو. اس زمانے میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا. وہ جماعت چلی بیت المقدس کی طرف اور دعوت ایمان کو لے کر پہنچے بیت المقدس پہ. عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء، پوپ، پادری اپنی مذہبی کتاب انجیل کھولے بیٹھے ہوئے تھے. مسلمانوں کی جماعت کو آتا ہوا جو دیکھا، جماعت کے امیر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا، ہم تم سے لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے،
ہماری مذہبی کتابوں میں ایک آدمی کا نام ان کے چہرے کا حلیہ لکھا ہوا ہے، ان کو لا لو، بیت المقدس کی کنجیاں ہم ان کے حوالے کر دیں۔ پوچھا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے، نام کیا ہے ان کا تمہاری کتابوں میں؟ ان پادریوں نے کہا نام ان کا عمر ہے رضی اللہ تعالی، اور آنکھ ایسی ہے، ناک ایسی ہے، ہونٹ ایسے ہیں، گال ایسے ہیں۔ پہلی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اور خلفاء کا تذکرہ موجود تھا، اور ہے تو عمر مدینے میں رضی اللہ تعالی۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع بھیجائی مدینہ منورہ کو، خاسد کو روانہ کیا، خاسد پہنچا اور یہ اطلاع دی۔ امیر المومنین ابو عبیدہ ابن جراح نے یوں فرمایا رضی اللہ تعالی، بیت المقدس کے عیسائی یہ کہہ رہے ہیں ہم لڑنا بھڑنا نہیں چاہتے، تمہارے خلیفہ کو لا لو، بیت المقدس کی کنجیاں ان کے حوالے کر دے۔ حضرت عمر نے تیاری کی، سفر کی، لکھا ہے تاریخ میں جب آپ چلے ہیں سواری کے لیے اونٹ اختیار کیا، ایک تھیلے میں ستو دلیا کا رکھ لیا، پانی کا مشکیدہ رکھ لیا اونٹ پہ، اور غلام کو ساتھ لیا، اور غلام سے یوں فرمایا ایک منزل میں بیٹھوں گا، تو اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنا، اور ایک منزل تو بیٹھے گا، میں اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلوں۔ اور جب چلے ہیں تاریخ میں لکھا ہے جو لباس حضرت عمر کے جسم پہ تھا، یہ اٹھنے والوں کو ذرا بٹھا دو وہیں کا وہیں محبت سے، شیطان تھوکنے کے بہانے سے اٹھاتا ہے، ارے تھوک نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا، اٹھ جا اندر میں خیال لاتا۔ مفتی منصور بیٹھے ہوئے، پوچھو تھوک نکل گئے تو روزہ ٹوٹتا کیا؟ بولو وہ شیطان جو ہے خامخواہ اٹھاتا ہے یہاں سے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب تو پیاس کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، اب دوسرا ڈالتا، پیشاب سا آتا، وہ آتا جاتا نہیں، اٹھاتا ہے یہاں سے۔ سرکش شیاطین تو قید ہے۔ پہلی رات جب ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکش شیاطین کو حکم ہوتا ہے جبرائیل کو، سرکش شیاطین کو لیا کے قید کر دو۔ وہ تو بند ہے لیکن ان کے شتنگڑے موجود رہتے ہیں رمضان کے اندر، اور 11 مہینے جو چکر چلاتا انہیں ہمارے اوپر، اس کا اثر یہ 1 مہینہ بھی رہتا ہمارے اوپر۔ آپ سائیکل کے پہیے کو زور سے گھماؤ، جب تک پیڈل پھرا رہے گھوم رہا، خوب زور سے گھما کے چھوڑ دو، پیڈل نہیں پھرا رہے لیکن پہیا پھرتے رہتا، اس کے بعد وہ اثر ہے اس کا جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے پھرا، تو 11 مہینے تک پھراتے رہا۔ اب وہ ایسا پھرے اس کے چکر میں کہ اب رمضان میں بھی ان مجلسوں میں بیٹھنا بھاری ہو جاتا۔ اس لیے میرے دوستو، بیٹھنے والے بھائی کو محبت سے بٹھا لو، یہ خیر خواہی ہے اپنے بھائی کے ساتھ۔ اور ایک چیز، بہت سے لوگ ایسا ہاتھ بن کے بیٹھتے جیسے نماز کی نیت ہے، نیت کرتا ہوں میں نماز کی، روزے کی نیت ہے، یہ نیند کی نیت ہے، اور جیسے ٹیکسی اسٹینڈ، آٹو اسٹینڈ ہوتا ہے، یہ نیند کا اسٹینڈ ہے۔ اب آدمی یوں ہاتھ بن کے بیٹھتا اور تھوڑی دیر تو گھورتے گھورتے جو نیچے گردن جاتی، جسم یہاں رہتا انہیں کہیں اور رہتا، ہاتھاں کھلے تو اکیلا نہیں گرتا، بازو کے دونوں کو ساتھ لے کے گرتا۔ پھر عجیب بات یہ ہے، ایک طبقہ بیٹھا ہے ابھی بھی آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کے سنتا، اور گردن ہلاتے بھی رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، یوں یوں ایسا ایسا، تاکہ بازو والے کو سمجھ میں آنا میں سن رہا ہوں، گردن بھی ہلاتا ہو، حالانکہ وہ چند سیکنڈ بیچارہ یہاں رہتا، اس کے بعد جسم یہاں رہتا، انہوں کہیں اور چلے جاتے۔ اور نیند ایک ایسی حالت ہے، یاد رکھو، کون کیا بول رہا سمجھ میں نہیں آتا آدمی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا جاگ کے سنو،
کانوں سے سنتے ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں کے راستے سے، کانوں کے راستے سے دل میں بات جاتی. اور نیند میں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ایک باشو ہیں اکثر یہ مثال دیتے ہیں بیچارے وجے واڑا کے. ایک مول صاحب وعظ کر رہے تھے اور وعظ کے دوران میں بولے کہ بھائی دیکھو جمبئی آ جائیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. منہ کھلتا ہے تو کوئی جمعی آتی ہے آدمی کو. مول صاحب وعظ میں بولے جمبئی آئے تو لا حول ولا قوت پڑھو. میرے جیسا غافل نیند کی دھن میں کیا سنا؟ جمعی آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. نیند ہے، کچھ بھی سن لیتا آدمی اس کے اندر. اب گیا گھر کو. صبح میں بیچارہ داماد وہی محلے میں رہتا تھا، آ کے سسرے کو روزانہ السلام علیکم ابا جان بول کے سلام کرتا، ادب سے. اب جب آیا صبح میں داماد گھر کو اور سسرے صاحب بیٹھے ہیں کرسی پہ، آ کے بولا ابا جان السلام علیکم، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہو گیا بڈھے کو؟ میں سلام کر رہا ہوں، لا حول پڑھ رہا، کیا شیطان سمجھا؟ کیا قصہ ہے؟ پھر سوچا نہیں کسی اور سوچ میں ہوں گے بیچارے، شاید اس میں لا حول پڑھ لیے. تو ادھر جو منہ پھیرے تھے ادھر آ کے کھڑے ہو گیا، السلام علیکم پوچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. گیا غصے کے عالم میں گھر کو اور جا کے بیوی کو بولا تیرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا، میں سلام کر رہا ہوں تو لا حول پڑھ رہا، کیا میرے کو شیطان سمجھا کیا؟ اب بیٹی بیچاری برقع پہن کے آئے، آ کے ابا سے بولی کیا جی ابا انہوں آئے تو تمہیں لا حول پڑھ رہے، کہتے قصہ کیا ہے آخر؟ بیٹی موت تک جمعی آئیں گا تو لا حول پڑھتے رہوں گا. کیوں؟ مول صاحب رات میں وعظ میں بولے جمعی آئے تو لا حول. کون سے مول صاحب بولے؟ وہ دیکھ وہ جو گلی میں ہے نا گھر اپنے محل، گئی بیچاری دروازے کو کھٹکھٹائی، برقعے میں تھی. اب جا کے مول صاحب سے بولی کیا جی مول صاحب تمہیں گھراں توڑانے کو بیٹھے گا؟ کیا ہوا بیٹی؟ کیا بولے وعظ میں جمعی آئے تو لا حول پڑھو بولتے؟ بولے مول صاحب بولے نہیں بیٹی، میں یہ بولا کہ جمبائی آئے تو لا حول پڑھو، تیرا باپ نیند کی دھن میں جمعی سنا تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میرے دوستو یہ گردن جھکا کے بھی مت سنو اور نیند کا اسٹینڈ بھی مت لگاؤ، بلکہ چوکنا ہو کے سنو. جہنم میں لے جانے والی چیزوں پہ لوگ کیسے چوک و چابند رہتے. کیا بھائی عبد الرحمن آ گیا، ختم کر دینا. آ گیا نکیرین خبر میں آتے ہیں، بیان والے کے لیے باہر سے آتے ہیں، تو بولا کہ ختم کر دینا ہے. کیا ہے یار؟ بیٹھ جاؤ یہاں، بیٹھ جاؤ. تو بات کیا چل رہی تھی ذرا وہ بولو. تو ہے تو عمر جب چلے ہیں، مورخین نے لکھا ہے آپ کے جسم مبارک پہ جو لباس تھا، ایک روایت یہ ہے 11 پیون تھے، ایک روایت یہ ہے 17 پیون. کون ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ، 900 شہروں پہ حکومت، اور لباس ایسا 17 پیون لگے، اور ایک چمڑے کا پیون بھی تھا اس میں. اور چلے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی، امیر المومنین مدینہ منورہ سے نکل گئے. آپ بیت المقدس سے مدینے کے راستے پہ ساتھیوں کو لے کے چلے. جابیہ کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. سلام کیا آپ نے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 پیون کے لباس میں دیکھ کر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، امیر المومنین میں یہ تو نہیں کہتا آپ کو ایک قیمتی لباس پہن لیں، میری درخواست یہ ہے آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ پیون کپڑے
پیون والے کپڑوں میں مت جائیے، بغیر پیون کے لباس میں جائیے۔ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھی بات ہے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے بغیر پیون کے لباس کو آپ نے پہنا، اور پیون والا لباس ابو عبیدہ کے ہاتھ میں دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسری بات، امیر المومنین، جس قوم سے آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ان کی تہذیب، ان کا کلچر پوری دنیا میں چلتا ہے، اور ان کے پاس یہ اونٹ گری ہوئی سواری، کمتر درجے کی سواری سمجھی جاتی ہے، آپ بجائے اونٹ پہ جانے کے گھوڑے پہ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات ہے، اونٹ کی نکیل حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ میں دے دی، اور گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم وہ گھوڑا چلا، حضرت عمر اتر گئے گھوڑے پہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کے یوں فرمایا اے ابو عبیدہ، میں اپنے دل کو بدلاوا پا رہا ہوں، اللہ سے ہٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا لا میرا وہ پیون والا کپڑوں کا جوڑا، اور پھر اسے پہن لیا، اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد یہ فرمایا اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں ہیں، اس لیے تم کو چھوڑ رہا ہوں، تمہارے بجائے کوئی اور ہوتا، کوئی ایسے خبر لیتا، تو سواریوں میں اور کپڑوں میں عزت سمجھ رہا ہے۔ پھر ایک جملہ آپ نے فرمایا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو زندگی کے گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھلایا، یوں فرمایا اِنَّا كُنَّا ذَلَّ النَّاسِ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ارے ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، کوئی ہم پہ حکومت بھی کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہ عزت جو اللہ نے دی ہے، بلا کر کنجیاں دے رہے ہیں بیت المقدس کی، یہ صرف اور صرف اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا جس وقت مسلمان اسلام کے احکامات کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنی عزتوں کو ڈھونڈیں گے، مال میں، بھڑکتے لباس میں، زمین کے ٹکڑوں میں، تین کی کاروں میں، اونچی مٹی کی بلڈنگوں میں، اسلام کے طریقوں اور احکامات کے علاوہ کسی اور میں مسلمان اپنی عزت سمجھیں گے، خدا ان کو ویسا ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل کیا۔ آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ساری امت کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں، آج ہمارے دلوں میں مال اور چیزوں کی محبت، اس سے کامیابی کا یقین، مال آ جائے تو عزت والے ہو جائیں گے، انووا کار میں پھریں گے تو عزت والے ہوں گے، بیوی بچیوں کے گلوں پہ سونے چاندی کے زیور ہوں گے، وہ جس مجلس میں جائیں گے عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ یہ گندا یقین ہمارے دلوں میں آج ساری دنیا میں 45 سے زیادہ حکومتیں مسلمانوں کی ہیں، ہر جگہ دنیا میں ذلیل ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چل سکتے اسلام کے احکامات۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث، صحابہ سے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دنیا میں مسلمان انتہائی ذلیل و خوار ہوں گے، ساری دنیا ان کو، دنیا کے دوسرے انسان اسلام سے علاوہ کے
ایک دوسرے کو دعوت دیں گے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، جیسے تم دسترخوان پہ ایک دوسرے کو دعوت دے۔ صحابہ نے حیرت سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں نہیں، تم بہت ہوگے، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن سمندر کے اس جھاگ اور کوڑا کرکٹ کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے جو سمندر کے پانی کے اوپر رہتا ہے، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اس جھاگ کا۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا دو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت کے نام سے کراہیت ہونے لگی۔ آج دنیا کی محبت یہاں تک بڑی، مال کے لیے بیوی شوہر کو زہر دے کے ختم کر رہی ہے، بیٹا باپ کی گردن کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی سے رشتے ناطے توڑ رہا ہے۔ اسلام کے احکامات مال کی محبت میں، چیزوں کی محبت میں آج مسلمان پیروں تلے رہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، فرمایا حضرت عمر نے، جس وقت بھی مسلمان اسلام کے احکامات کو توڑ کر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے، خدا ان کو دوبارہ ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا کا سارا سامان، یہ چمکتی ہوئی چیزیں ساری دنیا کی، یہ سارے کے سارے، اس کی حقیقت، اس کا انجام اللہ کے نبی امت کو بتا کے چلے گئے کہ میری امت دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو کے اسلام کے احکامات کو توڑ کر کہیں خدا کے غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ ہر آن اپنی امت کو دنیا کا انجام بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کو لے کے چلے، ابو ہریرہ ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو دنیا کی حقیقت بتاؤں، اس کے انجام سے تم کو واقف کرواؤں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائی۔ صحابہ کو لے کے مدینے کے ایسے مقام پہ پہنچے جہاں مدینے کے لوگ اپنے گھروں کا کچرا، کوڑا، پخانہ پھینکتے تھے، گندگی پخانہ پھینکتے تھے۔ وہاں پخانہ پڑا ہوا تھا، پھٹے ہوئے کپڑوں کی چندیاں پڑی ہوئی تھی، انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی، جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پخانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ رنگ برنگ کا خوشبودار کھانا ہے جسے آدمی بڑی محنت سے کماتا ہے اور کھاتا ہے، اور کل تک جس کھانے کی خوشبو دسترخوان پر آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، آج اس کا انجام یہ ہے، آج اس کی حقیقت یہ ہے، لوگ اس کی بدبو سے نفرت کر کے دور بھاگتے۔ پھٹے ہوئے چندیوں کی طرف اور چیتڑوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ وہ چمکتا ہوا زیب و زینت کا لباس ہے جسے آدمی پہن کے اکڑتا تھا، مٹکتا تھا، اپنی عزتوں کو اس سے وابستہ کیا کرتا تھا۔ آج یہ جسم سے جدا ہے، ہوائیں ادھر سے ادھر کو اڑا رہی ہیں اور کل یہ مٹی میں مل کے ختم ہو جائے۔ انسانوں کی کھوپڑیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ ان انسانوں کی کھوپڑیاں ہیں جو دنیا کی ہرس کیا کرتے تھے، منصوبے پہ منصوبے مال کے چیزوں کے بناتے تھے، لیکن آج یہ ان کے جسم سے جدا ہیں،
کل مٹی میں مل کے ختم ہو جائیں۔ جانوروں کی ہڈیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں، یہ ان گھوڑوں کی، اس زمانے کی سواریاں وہ تھی، یہ گھوڑوں کی یا اونٹ کی یا خچر کی یا ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جس میں بیٹھ کے لوگ سواریاں کرتے تھے، مٹکتے تھے، لیکن آج یہ ان کے جسم سے جدا ہے، کل مٹی میں مل کے ختم ہو جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو چمکتی ہوئی ٹین کی کاریں مت بتاؤ، اس کا انجام اسکریپ کی دکان پہ لے جا کر وہ چمکتی ہوئی انووا، وہ کالش، زنگ آلود ٹکڑے اسکریپ کی دکان پہ پڑے ہیں، بتاؤ بچوں کو، خود بھی دیکھو، یہ ہے اس چمکتی ہوئی کار کا انجام، تاکہ جی لگنے نہ پائے۔ دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے، لیکن جی لگانے سے منع کیا اور فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ صحابہ کے دل میں مال کی قیمت آنے نہیں دی۔ ایک مرتبہ صحابہ کو لے کے چلے، مرا بکری کا بچہ پڑا ہے، آپ نے فرمایا کون ہے تم میں سے 1 درہم 4 آنے میں خرید لے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، کوئی مفت بھی دے گا تو ہم لینے کو تیار نہیں، چاہے جائے کہ 1 درہم میں خریدے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، صحابہ کے واسطے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی اللہ کے۔ یوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ، جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں کوئی قیمت نہیں رکھتا، بنانے والے اللہ کی نگاہ میں ساری دنیا کا سونا چاندی، ساری دنیا کے ہیرے موتی اور ساری دنیا کی چمکتی ہوئی چیزیں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ بے قیمت، جسے بہت قیمتی سمجھ رہے ہیں۔ مٹی کی بلڈنگ کو قیمتی سمجھ رہا مسلمان، اور مال کی محبت، چیزوں کی، مکانوں کی محبت ایسی، باپ کے مرنے پہ یہاں تک امت پہنچ گئی مال کی محبت میں۔ ایک صاحب کے 2 بیویاں، پہلی بیوی کے بیٹے، باپ کا انتقال ہوا، اور اس زمانے میں سیاہ نامے تھے نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پہلی بیوی کے بیٹوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اپنی دوسری ماں، سوتیلی ماں کے تعلق سے۔ ہمارے باپ نے نکاح نہیں کیا تھا، داشتہ کے طور پہ رکھا تھا کہ باپ کی ملکیت میں اس کا حصہ نہ جانے پائے۔ جب مال کی محبت آتی ہے، اولاد ماں کو داشتہ عدالت میں قرار دے رہی، اس لیے فرمایا مال کی محبت اندر میں نہ آئے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کی مثال دنیا میں ایسی ہے جیسے کشتی پانی کے اوپر رہے گی، کشتی بھی محفوظ رہے گی، کشتی والے بھی منزل کو اطمینان سے پہنچیں گے، اور اگر پانی کشتی میں آ گیا کشتی بھی ڈوبے گی، اس میں بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ فرمایا مسلمان دنیا میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، شادی بیاہ کرے گا، مکان بنائے گا، سب کچھ کرے گا ضرورت کا کام، لیکن اس انداز میں یہ دنیا دل کے باہر اندر میں اترنے لگا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، فرمایا اللہ کے نبی نے یہ ساری دنیا کی چیزوں کی قیمت اللہ کے پاس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ بے قیمت ہے۔ پھر آگے فرمایا اگر اللہ کے پاس ساری دنیا کی چیزوں کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہو،
ارے بولا کائے کے برابر؟ خالی وہ سونا چاندی نہیں جو ہمارے گھر کی تجوریوں میں ہے، وہ نہیں جو کرنول شہر کے لوگوں کے پورے گھروں میں ہے، وہ نہیں جو بینکوں میں رکھا ہوا ہے، وہ نہیں جو پورے صوبے آندھرا پردیش میں ہے، وہ نہیں جو پورے ہندوستان میں ہے، اور وہ نہیں جو پورے ریزرو بینکوں میں رکھا ہوا ہے، اور وہ نہیں جو پوری دنیا کے اندر میں ہے، بلکہ یہ سب، اور زمین کے اندر کے سونے چاندی کے خزانے، یہ سب اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کی بھی حیثیت۔ اب میرے گھر میں جو ہے اس کی کیا قیمت؟ الماری میں جو رکھے اس کی کیا قیمت؟ صحابہ سے فرمایا اگر اس کی قیمت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ دنیا میں کافر کو ایک گھٹ پانی کا عطا نہیں کرتا۔ اور یہ دنیا کا مزاج یہ ہے، آدمی دھوکے میں رہتا ہے، میں مالدار ہوں مالدار ہوں، موت بتاتی ہے تو مالدار نہیں تھا، مال کا چوکیدار تھا، آج تک چوکیداری کرا، مرنے کے بعد مرنے سے پہلے بھی 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اب یہ وارثوں کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا انسان کا مال تو وہ ہے جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا، باقی سب وارثوں کا۔ اور یہ دنیا کا مزاج اللہ نے بنا، کبھی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتی، کبھی اس کے ہاتھ میں، کبھی اس کے ہاتھ میں۔ اللہ اپنے قدرت کا تماشا دکھاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو لے کے جا رہے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو حواریین کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حواریین کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہے ہیں، 2 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی، حواریین کی نگاہ پڑی، اوہو سونے کی اینٹیں، آنکھیں چمکنے لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اتنی محبت کی نگاہ سے مت دیکھو، چلو اپنی منزل کی طرف، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی، انسان ختم ہو جاتے ہیں، یہ اپنی جگہ پڑے رہے۔ چلے، پیچھے سے 3 آدمی آ رہے تھے، وہ بھی سفر پہ جا رہے تھے، جنگل کا مقام، وہ تینوں کی نگاہ پڑی دونوں اینٹوں پہ، آنکھیں چمک گئے، ہو 2 سونے کی اینٹیں، تینوں بیٹھ گئے، 2 بیچ میں اینٹیں۔ اب مشورہ کیے، بھائی دیکھو اینٹیں 2 ہیں، آدمی 3 ہیں، برابر برابر تقسیم ضرور کریں گے، لیکن ایک کام یہ کرو، ایک ساتھی جائے بازار سے کھانا لے کر آئے، پہلے کھانا کھا لیں گے، پھر اطمینان کے ساتھ تقسیم کریں گے۔ مشورے سے ایک کو بھیجا، وہ گیا بازار کو، اب جو چلا، اب وہ اینٹوں کی محبت دل میں، نفس نے ڈنک مارا اور شیطان نے ساتھ دیا، اب سوچنے لگا آدمی 3 ہیں، اینٹیں 2 ہیں، توڑیں گے، ٹکڑے ٹکڑے بہت پہ برباد ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کیوں نہ میں دونوں اینٹوں کا مالک بن جاؤں؟ کیا کروں؟ زہر کھانے میں ملا دوں، میں تو کھانا یہاں کھا لوں، ان کے کھانے میں زہر ملا دوں اور لے جا کے کھانا دوں گا، وہ کھائیں گے، دونوں مریں گے، دونوں اینٹوں کا میں مالک ہو جاؤں۔ مال کی محبت وہ دونوں کو ختم کرنے کے لیے زہر ملانے پہ آمد ہے، اور جیسے اس کے دل میں مال کی محبت تھی، یہ دونوں جو بیٹھے انہوں نے مشورہ کیا، ارے اینٹیں 2 ہیں، آدمی 3 ہیں، اور توڑیں گے تو ذرے ذرے بہت سے برباد ہوں گے، ایک کام یہ کرے، وہ آ کے کھانا لا کے رکھے گا، دونوں مل کے پتھر سے مار کے اسے ہلاک کر دیں گے، ایک اینٹ تیری ایک اینٹ میری۔ وہ اپنے منصوبے پہ مال کی محبت میں، اور یہ اپنے منصوبے، اور وہ اللہ کے کھانا رکھا، دونوں نے پتھر سے مار کے سر ہلاک کیا، اور خوش ہے اب ایک ایک اینٹ ملے گی، اور کھانا کھائے، زہر نے اثر کیا، دونوں کی لاشیں گر گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کے جب واپس جانے لگے،
فرمایا حقارین سے یہ ہے دنیا کا انجام، دنیا کی چیزیں یہیں پڑے رہتی ہیں، لوگ اس کی محبت کے اندر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو دیتے۔ اس لیے فرمایا حب الدنیا راس کل خطر۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی اور ساری انسانیت کی اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے، عزت جو رکھی ہے، چین و سکون جو رکھا ہے، خدا کی قسم مال میں چیزوں میں نہیں، اللہ نے اپنے احکامات کے پورے کرنے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پورا کرنے میں رکھا۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے اور اسلام نام ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے اپنے علم سے ہم کو عطا فرمایا۔ خود ذہن میں رکھ لیں، ہم اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے اپنے علم سے ہم کو عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر انسان کا مزاج ہے، اگر یہ دیکھتا کہ سامنے والے میں میرے سے زیادہ علم ہے، اس کی بات کو گردن جھکا کے سن لیتا ہے۔ ہر انسان کا مزاج۔ ایک آدمی بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے خون کا پیشاب کا معائنہ کیا، رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو شوگر بہت بڑھ گئی ہے، شوگر آ گئی، اب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے۔ یہ آنے والا مریض جانتا ہے یہ ڈاکٹر کا علم میرے سے زیادہ ہے، وہاں حجت نہیں کرتا کیوں نہ کو کھاؤں میٹھا، بلکہ گردن جھکا دیتا ہے، اور 40 سال سے جو میٹھا کھا رہا تھا ایک لخت اس کو چھوڑ دیتا۔ ڈاکٹر کا علم کتنا ہو سکتا ہے، معائنہ کرنے میں، لیبارٹری کے اندر میں میرے دوستوں مشین نے غلط کیلکولیشن کیا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کی تشخیص غلط ہو سکتا ہے، اور ڈاکٹر کا علم کتنا، دیوار کے پیچھے کیا ہے اسے نہیں معلوم، سامنے دیکھے تو پیچھے کیا ہے نہیں معلوم، دائیں دیکھے تو بائیں کیا ہے نہیں معلوم، نیچے دیکھے تو اوپر کیا ہے نہیں معلوم۔ ڈاکٹر کا علم ناقص، ڈاکٹر کا دیکھنا ناقص، سارے دنیا کے انسانوں کا علم ناقص، دیکھنا ناقص۔ میدان میں چلے جاؤ، زمین آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہزاروں میل چلے جاؤ کہیں نہیں ملتے، یہ آنکھ دھوکہ دیتی ہے، دیکھنا ناقص، اس کا سننا ناقص۔ ایک ساتھ سارا مجمع مسجد کا بات کرنے لگے، کوئی کسی کی بات سمجھ نہیں سکتا۔ 2:40 ہو رہے ہیں، 2:35 کا وقت، 38 منٹ کا وقت نکل گیا ہماری نگاہوں سے، اب 2:45 پہ کیا ہونے والا ہے ہم کو علم نہیں، صرف حال کا علم ہے، ماضی اور مستقبل کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کا علم کتنا، اللہ کا دیکھنا کامل، اللہ کا علم کامل، اللہ کا سننا کامل۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے، دنیا سے پہلے تک کے حالات کا اللہ کو علم، آج تک جو کچھ بھی ہوا اور جو آگے ہونے والا ہے اور جو ہو رہا ہے، سب کا علم اللہ کو۔ 2:35 پہ کیا ہوا دنیا میں، سب کا علم اللہ کو۔ 2:45 پہ کیا ہوگا، آگے قیامت، قیامت کے بعد کیا ہوگا، سب کا علم اللہ کو۔ ایسا کامل علم اللہ کا، اللہ کا دیکھنا کامل۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے،
کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی چلتی ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے، اس کی آواز کو سنتا۔ اللہ کا دیکھنا کامل، اس کا سننا کامل۔ فرمایا روایت میں عرش الہی پہ جبرائیل کو علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، عرش الہی پہ خدا جو دیکھتا ہے، اسی وقت میں 7 سمندر نیچے کیچڑ میں جو کیڑا رینگ رہا ہے، اللہ اس کیڑے کے رینگنے کو دیکھتا ہے، اس کی آواز کو عرش الہی پہ سنتا۔ ایسا کامل سننے والا، کامل دیکھنے والا، کامل علم رکھنے والا اللہ۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے ناقص علم کے ساتھ شوگر آ گئی، میٹھا مت کھاؤ، فوراً چھوڑ دیا۔ وہ اللہ جو کامل علم رکھنے والا، کامل نگاہ میرے دیکھنے والا، کامل سننے والا، کامل زمانوں کو جاننے والا، وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو میری مانو، اسلام کے حکموں پہ چلو، میرے نبی کی تعلیمات پر زندگی کو گزارو، میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو۔ تو آج کا مسلمان ڈاکٹر کی بات کو تو سر آنکھوں پہ رکھتا ہے اور اللہ کی بات کو پیرے تلے روند کر زندگی سے نکال کے باہر پھینکتا۔ اللہ نے حکم دیا غیر کی بہو بیٹیوں کو مت دیکھو، جب چلو تو نگاہیں نیچی رکھو۔ خذ للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، غیر کی عورتوں کو مت دے۔ دیکھنے کے اعتبار سے حکم 24 گھنٹے۔ اور کسے دیکھیں؟ ماں کو دیکھو، بیٹی کو دیکھو، بہو کو دیکھو، خالہ کو دیکھو، غیر کی بہو بیٹی کو مت۔ ٹی وی وی سی آر پر غیر عورتوں کو، ناچ گانوں کو مت دیکھو۔ اللہ حکم دے رہا، نبی نے طریقہ بتایا۔ کانوں کے سننے میں قرآن سنو، حدیث سنو، دکان پہ ہے گاہک کی بات سنو، گھر میں ہے بیوی بچوں کی بات سنو، دوستوں میں دوستوں کی بات سنو، لیکن سننے میں غیبت کو مت سنو، تہمت کو مت سنو، بے حیائی کی باتوں کو مت سنو، موسیقی کے گانوں کو مت سنو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، غلام ساتھ میں ہے، جنگل میں سے گزر رہے، بانسری بجا رہا، چرواہا بکریوں کو چرانے والا، کانوں میں انگلیاں رکھی، بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ غلام بھی دوڑ رہا، بہت دور جا کے انگلیاں ویسے ہی ہیں۔ غلام سے پوچھا کیا اس کی آواز آ رہی ہے؟ وہ آواز آ رہی؟ غلام نے کہا نہیں آ رہی۔ فرمایا میں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ تھا، ایسی آواز آئی آپ نے اپنے دونوں انگلیوں سے کانوں کو بند کر لیا اور فرمایا میں اللہ کے عذاب کو وہاں اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اللہ کہلواتا ہے۔ اللہ تو یہ کہے، اللہ کے نبی تو یہ کہے، موسیقی کی جگہ عذاب اترتا ہے۔ اور آج کا مسلمان ڈاکٹر کی بات پہ تو یقین کرتا ہے، پرہیز کر لیتا ہے، لیکن پیدا کرنے والے خالق و مالک اور نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں، آپ کی سچائی کی گواہی آپ کے جان کے دشمنوں نے دی ہے۔ اس نبی کی بات کو آج مسلمان موسیقی کے گانے سن کر پیرا تلے نبی کی بات کو ٹھکرا رہا۔ ہم سوچیں کامیابی کا مدار اسلام کے احکامات پر، عزتوں کا پیمانہ اسلام کے احکامات پر۔ جب دنیا کی قیمت نکلی تھی ہمارے دلوں سے،
اسلام کے احکامات کی عظمت اندر میں آئی تھی، اور دنیا کا مال و متاع کی بے حیثیتی دلوں میں اتری تھی، تو حضرت علی نے ایک مرتبہ یوں فرمایا تھا، اے دنیا تجھ سے کیا جی لگائیں، اے دنیا تجھ سے کیا جی لگائیں، تیرے حلال کا حساب ہے، تیرے حرام میں عذاب ہے۔ حلال کے راستے سے بھی حاصل کریں، کل قیامت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، اور حرام کے راستے سے لے تو کل ایک ایک پائی کا حساب قیامت میں دینا پڑے، جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس بات پہ قسم کھائی جا سکتی ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے نہ ماننے والوں کا دنیا میں خدا کا ایک اور نظام ہے، اور مسلمانوں کے تعلق سے ایک اور نظام۔ خود سمجھ لیں، علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، آج غیروں کو دنیا کی فراوانی کو دیکھ کر مسلمان رال ٹپکا کے کہتے ہیں، صاحب دیکھو دنیا کی قومیں کیسی ترقی کر رہی، وہ لوگ انٹرسٹ بھی لے رہے اور سب کر رہے اور شراباں بھی پی رہے اور سب ہے، مگر کیسی دنیا میں ترقی ان کی ہو رہی اور کیسے وہ عزت حاصل کر۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، زندگی صرف یہ نہیں ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، 60-70 برس کی، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جہاں سے کبھی واپس لوٹنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ کے نہیں ماننے والوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ دنیا ان کے لیے کیا ہے، الدنیا سجن اور ماننے والوں کے لیے یہ دنیا کیا ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، جیل خانے میں اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا قیدی، اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا، اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ تو اس دنیا کی زندگی میں مسلمان اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پہ چلائے گا، اپنی خواہش کو چھوڑے گا، نبی کی خواہش کو پورا کرے گا، اپنی چاہت کو توڑے گا، اللہ کی چاہت کو پورا کرے گا، یہ ہے مسلمان۔ اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے، وہ جو چاہے کریں، اللہ ڈھیل دیتا ہے، کیوں؟ کل مرتے ہی ان کے لیے جہنم ہے، کوئی حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ان کے لیے، بس پہلی عدالت میں کفر و شرک والے الگ، مسلمان الگ، سب کو جہنم میں کافروں کو بھیج دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، اوروں کو نبی مان کے، یا بتوں کو پوج کے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کا بیٹا کہہ کر جو زندگی گزارے اور قیامت تک گزاریں گے، سب جہنم میں جائیں، حساب تو ایمان والوں کا شروع ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے بندے وہ بھی اللہ کے ہیں، بندے ہم بھی اللہ کے ہیں۔ مسلمان اللہ کو محبوب ہے جو اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے میرے مسلمان بندے، وہ تو سبھی بندوں سے یہ چاہتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان میری اطاعت گزاری میں زندگی گزارے، میرے احکامات پہ چلیں، میرے نبی کے طریقے پہ 24 گھنٹے گزارے۔ اور جب مسلمان اپنی زندگی کو نافرمانی پہ لے کے چلتا ہے، اللہ پہلے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ سنبھل جائے، صحیح رخ پہ آ جائے۔ اب یہ ڈھیل کے زمانے کو آدمی دھوکے میں پڑتا ہے، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے، مال کے کمانے میں حرام سے منع کیا، سود سے منع کیا، ناجائز کسی کی زمین دبانے سے منع کیا،
کسی کا مال دھوکے سے کھانے سے منع کیا۔ جب مسلمان یہ چیزوں کو کرتا ہے اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتے، ڈھیل دیتے تاکہ میری طرف رجوع ہو، اور جب نہیں ہوتا تو پھر اللہ حالات کو بگاڑتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ جو حالات ہم مسلمانوں کے بگاڑتے ہیں، فرمایا چھوٹا سا عذاب دیتے ہیں تاکہ بڑے آخرت کے عذاب سے بچا لے، یہ میری طرف رجوع ہو جائے۔ اور جب رجوع ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں اپنی رحمتوں کی آغوش میں۔ اپنے بچے کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاتے ہیں، اسکوٹر پہ بٹھا کے اسکول کو چھوڑ کے آتے ہیں، سب محبت کا معاملہ چل رہا، لیکن وہی بچہ جب نافرمانی پہ آتا ہے تو جن ہاتھوں سے کپڑے پہنا رہے تھے اور جن ہاتھوں سے نہلا رہے تھے انہی ہاتھوں سے منہ پہ تماچا بھی مار۔ یہ جو مارتے ہیں تماچا، دشمنی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ نہیں مارتے، اس میں بھی محبت ہے، یہ نافرمانی سے ہٹ کے فرما برداری پہ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نافرمانیوں پہ مسلمانوں کے جو حالات بگاڑتے ہیں، کہے کے لیے یہ میری طرف رجوع ہو، توبہ کر لے، میری طرف آ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے احکامات پورے کیے بغیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنتوں پہ اتباع کیے بغیر اللہ کے گھر میں قسم کھائی جا سکتی ہے۔ مسلمان کتنے ہی اپنے اونچا ہونے کے پروگرام بنا لو اور کتنے ہی یوجنائیں تیار کر لو، اس دنیا کے اندر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہاں، ناقص دین کے ساتھ موت کے بعد اگر ایمان پہ آدمی مرا مسلمان لیکن ناقص دین تھا، کبھی نماز پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اور شراب بھی پی لیا، جوا بھی کھیل لیا، زنا بھی کر لیا، نافرمانیوں میں ڈوبا رہا، لیکن مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن توبہ بھی نہیں کیا، لیکن موت اگر ایمان پہ آئی، اللہ چاہیں گے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جنت میں ضرور داخل کریں گے عذاب دیے بغیر، اور چاہیں گے عذاب دیں گے لیکن ایک نہ ایک دن جہنم میں، جنت میں ڈالیں۔ لیکن اس دنیا میں اللہ کی مددوں کو لینے کے لیے اللہ کا ضابطہ جب سے دنیا بنی آج تک یہ آ رہا ہے، جب بھی مسلمان اپنے دین پہ چلے خدا نے کامیاب کیا، اور نہیں چلے تو خدا نے برباد کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نہیں چلی، خدا نے برباد کیا طوفان نوح میں، ماننے والے چلے، خدا نے ان کو کامیاب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل یہود غلام تھے، جب دین کو چھوڑے خدا نے فرعون جیسے ظالم کو مسلط کیا، اور جب پھر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ آئے، ملک مصر غلاموں کے خدموں میں خدا نے ڈالا۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام ایمان سے پہلے روم اور فارس بڑے بڑے دو سپر پاور تھے، ان پہ حکومت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، زندگیاں ان کی بے چینیوں میں تھی۔ جب اسلام میں آئے اور دین پہ چلے، دونوں سپر پاور کو خدا نے مسلمانوں کے خدموں میں ڈالا۔ کب؟ جب زندگی میں اسلام اور دین آیا۔ کروڑوں کی مالیت ہم جمع کر لیں، دنیا کتنی بٹور لیں، جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، نہ ہماری کامیابی دنیا میں ہے، نہ ہماری کامیابی آخرت۔ اور اللہ کب ساتھ ہوگا؟ پہلی بنیاد اللہ کا یقین دل میں ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے دعوت کے راستے میں اللہ کے نبی نے یہ یقین بنایا، ایک اکیلا اللہ تمہاری زندگی کا بنانے اور بگاڑنے والا ہے، عزت کا دینے والا اللہ اور ذلت کا دینے والا اللہ، اور کاموں کا بنانے والا اللہ اور کاموں کا بگاڑنے والا اللہ، اولاد کا دینے والا اللہ، اولاد کا مارنے والا اللہ، اجڑی ہوئی زندگی کو سنوارنے والا اللہ اور سنوری ہوئی زندگی کو اجاڑنے والا اللہ۔
اللہ زندگی بنانے پہ آئے، ریت کے میدان میں جہاں پانی کا خطرہ نہیں، اناج کا دانہ نہیں، کعبۃ اللہ کہ خالی وہاں پر میرے دوستوں میرے بھائیوں بنیادیں تھی، طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا کعبہ، ریت کے میدان پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو خدا نے بنایا اور بتایا میں زندگی کے بنانے میں دنیا کے کسی سبب کا پابند نہیں۔ اور فرعون کو جب نافرمانی کیا تو پھر اللہ نے حکومت ہاتھ میں دی، فوج و ہتھیار دیا، محلات خدا نے دیا، اور نتیجے کے اعتبار سے زندگی کو اجاڑا اور بحر قلزم میں ذلت کی موت دی اور بتا دیا میں زندگی جب اجاڑنے پہ آؤں گا سارے سامان کے ساتھ زندگیوں کو اجاڑ کے اندر میں یقین اللہ کی ذات عالی، کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، پالنے والا اللہ، کاموں کا بنانے والا اللہ، دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ ان میں سے کسی کا بھی محتاج، بادل پانی کے برسانے میں اللہ کے محتاج، اللہ پانی کے برسانے میں بادلوں کا محتاج نہیں۔ ہم رات دن دیکھتے ہیں کالے بادل گھر کے آتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں برستا، چلچلاتی دھوپ میں اللہ بغیر بادلوں کے بارش برساتا ہے اور بتاتا ہے میں بادلوں کا محتاج نہیں، بادل میرے محتاج، میاں بیوی بچے کے بنانے میں اللہ کے محتاج، اللہ ماں انسان کے بنانے میں مرد عورت کا محتاج ہے۔ اللہ نے چاہا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، بغیر مرد عورت کے بنایا، اللہ نے چاہا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا، اور اللہ نے چاہا بغیر عورت کے آدم علیہ السلام کی پھسلی سے حوا کو پیدا کیا اور بتا دیا میں کسی کا محتاج نہیں لیکن تم میرے محتاج۔ کتنے مرد اور عورت میاں بیوی کے جوڑے ڈاکٹر تصدیق کر رہے دونوں میں طاقت و قوت ہے، اولاد کے لیے ترس رہے، اللہ بتا رہے تم میرے محتاج ہو میں تمہارا محتاج۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے اس مردے سے زیادہ بے بس ہے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مردے کی اپنی کوئی حرکت نہیں، غسال اٹھا کے بٹھائے تو بیٹھ جائے، لٹائے تو لیٹ جائے، کروٹ دے تو کروٹ لے لے ورنہ پڑا رہے۔ ہماری دکانیں، ہماری ملازمتیں، ہمارے کارخانے، تجارت کے نقشے، یہ دنیا کی ساری چیزیں اس مردے سے زیادہ خدا کی نگاہ میں بے حیثیت۔ یہ دکان نہیں پالتی، یہ دکان نفع نہیں دیتی، اللہ چاہتا ہے نفع ملتا ہے، اللہ چاہتا ہے نقصان ہوتا ہے۔ یہ دکان جو اپنے ہٹنے میں ہماری محتاج، وہ کپڑوں کے بیپاری، وہ سونے چاندی کے بیپاری، جب تک کپڑے کو اٹھائے نہیں وہ تھان اٹھتا نہیں، کتا پیشاب کرے تو وہ اسے ہٹا سکتا نہیں، تو وہ ہماری زندگی کے مسائل کو کیا ہٹائیں گے کپڑے کے ساتھ۔ میرے دوستو اگر اس میں خدا کا حکم پورا ہوگا، نبی کے طریقے پہ اگر وہ کپڑوں کی تجارت ہوگی، اس حکم کے پورا کرنے پہ خدا ہمارے مسائل کو حل کر کے دکھائے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں میری زندگی کا ایک ایک مسئلہ پیدائش سے لے کے موت تک رب کے معنی علماء فرماتے ہیں خالی کھلانے پلانے والے کے نہیں ہے، زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ، اس کا یقین دل میں۔ پھر دنیا کی چیزیں کیا ہے، کیوں دیا اللہ نے؟ کیا مسلمان پھر اسباب اختیار نہ کرے؟ ہوتا نہیں ان سے، تو پھر کیوں اللہ نے دیا حکم؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا، قرآن نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، یہ نہیں کہ نہیں کھائیں گے تو زندہ نہیں رہیں گے، زندگی تو اللہ دینے والا،
اور کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، اللہ مٹاتا ہے۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھاتے کھاتے میرے جبڑے دکھ جاتے تھے، میرا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ غذا پیٹ نہیں بھرتی، اللہ پیٹ بھرتا ہے۔ اللہ نے سبب دیا امتحان کے لیے۔ دکان، ملازمت، کارخانہ مسلمان سبب اختیار کرے گا اس یقین کے ساتھ، اس سے میری زندگی نہیں بنتی، اس کے اندر خدا کے حکم کو اور نبی کے طریقوں کو پورا کروں گا، اللہ میری زندگی کو بنائے۔ یہ یقین کے ساتھ سبب میں جب جائے گا تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، سود پہ پیسے لے کے دھندا نہیں کرے گا، کسی کی زمین نہیں دبائے گا، ماں باپ کے مرنے پہ چھوٹے بھائی بہنوں کی آستی نہیں دبائے گا۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ پورا ہو۔ امتحان کے لیے خدا نے اسباب دیا، یہ نہیں کہ اللہ دکان کے بغیر کیسے پالے گا۔ جیسے آج ہمارا ایمان بگڑا ہوا، اپنی اولاد کا بھی ایمان بگاڑتے ہیں، ارے نہیں کریں گا تو کھائیں گا کہاں سے؟ پنج وقت نمازی باپ بھی یہی جملہ بول رہا، ایمان کے خلاف کا بول ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا کرا تھا، کیسے پیٹ بھرا، کیا تھی وہ دکان، ملازمت، کارخانہ؟ کل مریں گے، عالم برزخ میں قیامت تک کون پالے گا؟ قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے، اور قیامت نام ہے ساری دنیا کے اجڑ جانے کا، نہ کھیتی باڑی، نہ کوئی دکانیں، نہ ملازمتیں۔ آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے سارے انسان 50,000 سال تک بغیر کسی سبب کے پلیں گے، کون پالے گا؟ اللہ پالے۔ جو اللہ ماں کے پیٹ میں پالے، جو اللہ عالم برزخ میں پالے، جو اللہ 50,000 سال میرے دوستو قیامت کے دن پالے، اور جو اللہ جنت میں ہمیشہ کی زندگی میں پالے، وہ اللہ 70 سال کی زندگی میں ہماری دکان کا محتاج نہیں، ہمارے کارخانے کا محتاج نہیں۔ یقین یہ بنے پالنے والا اللہ ہے، دکان نہیں پالتی، کارخانہ نہیں پالتا۔ جب یقین یہ بنے گا اللہ پالنے والا ہے، دکان پہ بیٹھ کے اذان کی آواز پہ دکان کو چھوڑ کے آئے گا خدا کے حکم کو پورا، دین کے تقاضے پہ دکان کو چھوڑے گا، اللہ کے راستے میں جائے گا۔ پالنے والا تو اللہ۔ اور ایک یقین ہے اس دنیا میں زندہ ہوں، 24 گھنٹے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سو رہا ہوں اللہ دیکھ رہا، میں جاگ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا۔ بند کمرے میں چاول کا بیپاری 1 کنٹل میں 1 کلو کنکر ملا رہا، دنیا والے نہیں دیکھ رہے، اللہ کی نگاہیں دیکھ۔ ترازو کے پلڑے کے نیچے 15 گرام کا بٹ لگا دیا، اتنا سامان کم ہو رہا، سامنے والے گاہک کو وہ دھوکہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کی نگاہیں دیکھ رہی۔ میں اندھیرے میں کیا کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا، میں اجالے میں کیا کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا۔ کل مجھے مرنا ہے، قیامت میں خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ یقین اگر آ گیا، کوئی مسلمان کہ غیر کی بہو بیٹی کو نہیں دیکھے گا، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی موسیقی کے گانوں کو نہیں سنے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی رمضان میں روزہ نہیں چھوڑے گا، پھر کوئی میرے دوستوں میرے بھائیوں بڑوں کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرے گا، کوئی چھوٹوں پہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کی زمین نہیں دبائے گا، کوئی ماں باپ کے مرنے پہ آستی کو نہیں دبائے گا۔ یہ سب کیوں ہو رہا؟ یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے۔ اب یہ یقین بنے گا، نیند میں سے یہ یقین اٹھائے گا نماز کے لیے، یہ یقین بنے گا حالت رمضان کے مہینے میں کوئی مسلمان کھاتا پیتا نظر نہیں آئے گا، یہ یقین بنے گا امانت دار تاجر بازار میں رہیں گے، دھوکہ دیے بغیر، ایک سمپل بتا کے ایک مال دیے بغیر امانت داری سے تجارت کرنے والے تاجر بھی بازار میں رہیں گے، پھر بیویوں کے حقوق ادا کرنے والے شوہر دنیا میں ہوں گے، کائنات کا نظام ہر شعبے میں صحیح چلے گا اگر یہ ایمان کی حقیقت دل میں آ جائے۔ اب یہ ایمان جو دنیا میں خدا کی مددوں کو لائے گا،
یہی ایمان خبر میں ربی اللہ کہلوائے گا، اور کل قیامت میں معاملہ اسی ایمان پہ ہوگا۔ وہ ایمان حقیقت کے اعتبار سے ہمارے دلوں میں آ جائے، رج بس جائے، ایمان کے مطابق زندگی بنے، اور خبر میں ربی اللہ کہنا آسان ہو جائے۔ اس کے لیے کہتے ہیں یہ ایمان کا سیکھنا، اتنا سیکھنا کہ ہر اللہ کی نافرمانی سے اور نبی کے طریقے کے خلاف چلنے سے مسلمان کو روک دے۔ علماء کہتے ہیں اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان، فرض ہے ہر مسلمان پہ۔ آگے کی ترقیات تو دوسری ہیں۔ میرے دوست، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم میں ایمان ہے، مگر بالکل اسی طرح اگر میں نے کہا بچے کو پانی لاؤ، میرے دوستو وہ 2 خطرے لے کے آئے پینے کے لیے، میں نے کہا 2 خطرے، میں پوچھوں گا کیا ہے؟ پانی مانگا آپ نے، پانی لا، کیا کہوں گا میں؟ پانی کی اتنی مقدار ہے پیاس نہیں بجھ سکتی، 2 خطروں میں کیا پیاس؟ آدمی وضو کرنے بیٹھا گھر کے پاس، گھر میں بچہ کو بولا پانی لا وضو کو، وہ اگر ایک پیالی میں پانی لائے تو کیا کہے گا باپ؟ ارے کیا لایا؟ پانی کہے، پانی ہے نا پیالی میں، باپ کیا کہے گا؟ پانی ہے لیکن اتنا نہیں جس سے وہ وضو کر سکے۔ ایسا ہی ایمان ہے ہم میں، لیکن ہمارا ایمان ہم کو بدنگاہی سے نہیں بچا رہا، ہمارا ایمان غیبت سے نہیں بچا رہا، ہمارا ایمان جھوٹ سے نہیں بچا رہا۔ یہ ایمان لے کے اگر خبر میں جائیں گے، کل ربی اللہ فرشتہ پوچھے گا، خبر میں ربی اللہ کا من ربوں کا پوچھے گا فرشتہ، ربی اللہ کہنا مشکل ہوگا۔ مولانا یوسف فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، خبر میں وہ نہیں نکلے گا، آج زبان جو کہہ رہی ہے وہ حصلہ ما فی الصدور، جو محنت کر کے دل میں بنایا ہے وہ زبان سے خبر کے اندر میں نکلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں وہ ایمان جو پوری زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت اور اعمال پہ چلا دے، پیدا کرنے والے پروردگار کی فرما برداری میں لگا دے، اور نبی کی زندگی میں صحابہ نے وہ زندگی کو اختیار کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے یہ ایمان اور ایمان والی زندگی دنیا کے انسانوں میں پہنچانا، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی، محنت کے میدان قائم کیے، جوانوں کے لیے حنظلہ نمونہ دے کے چلے گئے۔ پہلی رات کے دلہن چلے گئے، شہید ہو گئے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، گھر سے اطلاع آئی ناپاکی کی حالت میں چلے، صحابہ غسل دینے آگے بڑھے، حضور نے روکا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فرشتے جنت کے پانی سے حنظلہ کو غسل دے رہے، قیامت تک آنے والے نوجوان مسلمانوں کو حنظلہ نمونہ دے کے چلے گئے۔ بوڑھوں کے لیے ابو ایوب انصاری 92 برس کی عمر ہے، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، بیٹا اور پوتا بھی ہے، بیٹا اور پوتا کہہ رہے ہیں دادا جان ابا جان گھر میں بیٹھو، 90 پہ 2 سال کی عمر ہے، کہنے لگے بیٹے میرے پوتے قرآن کی آیت انفروا خفافا وثقالا مجھے چین سے چلے، حالت بگڑی، امیر کو بلا کے کہا میری موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، مر جاؤں یہاں دفن نہ کرنا، جہاں تک جماعت جاری دفن کرنا۔ امیر نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پوچھے گا ابو ایوب زندگی دیا تھا کیا کر کے آیا؟ میں یہ کہہ سکوں میرے اللہ جوانی دی، اسلام پہ چلتا رہا، اسلام کو پھیلانے میں زندگی لگا دی، یہاں تک کہ بوڑھا ہوا اور بڑھاپے میں بھی تیرے اسلام اور دین پہ چلتا رہا، اور تیرے راستے میں اسلام کو پھیلانے چلتا رہا، جب تک پیروں میں قوت تھی تیرے راستے میں چلتا رہا، اور جب میں مرا میرا لاشا بھی تیرے راستے میں چلتا رہا۔ خدا کے سامنے یہ منظر آ جائے بوڑھا بھی راہ خدا میں چلا، بوڑھے کی لاش بھی راہ خدا میں چلی۔ ارے ان تمناؤں کے ساتھ جب ہم مسلمان دنیا میں جی رہے تھے، خدا نے کفر کو کافور کیا تھا، بے حیائی کے ہڈوں سے حیا وجود میں آئی تھی، اغراض پرنسی نکل کے اخلاص کے جذبے آئے تھے، اور بد اخلاقیاں جا کے اخلاق پیدا ہوئے تھے، اور آج جب ہم نے یہ محنت چھوڑ دی، اوروں کو کیا ہدایت ملتی؟ باپ کی زندگی سے بیٹے کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، شوہر کی زندگی سے بیوی کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر اس حالت میں مر گئے، کل کیا منہ لے کے حوض کوثر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے؟
وہاں ابو بکر عمر طلحہ زبیر سب ہوں گے رضوان اللہ. اگر وہ کہیں ارے وہ 15ویں صدی کے مسلمانوں، تمہارے گھر کی دیوار کی اینٹ گری تو تم بٹھائے بغیر چین نہیں ہو، خواہش ابری دنیا کی پوری کیے بغیر چین نہیں، صلاحیتیں لٹا دی. ہمارے نبی نے ہماری بیویوں کو بیوہ کر کے، بچوں کو یتیم کر کے تم تک اسلام کو پہنچایا تھا. وہ نبی کا اسلام اجاڑتا رہا، امت کلمے کو چھوڑ کے عیسائیت قادیانیت میں جاتی رہی. تم اپنے دنیا کے جذبے پورے کرتے رہے. امت ایمان سے ہٹی، کفر میں چلی، تو دنیا بنانے میں لگے رہے. کیا منہ لے کے ہمارے نبی کے پاس آئے؟ میرے دوستو، کیا منہ ہوگا ہمارا قیامت؟ وہ وقت آنے سے پہلے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے، دیدے چھت کو لگ جائے. آج اللہ نے موقع دیا ہے اپنے اندر وہ اسلام و دین کی زندگی پیدا کرنے، عالم کے انسانوں میں پیدا کرنے. اس کا حق یہ تھا پوری زندگی جو اللہ کی دی ہوئی لگ جائے. ارے ہماری جان مال بک گئی. اللہ کہتا ہے ایمان والوں کی جان مال کو جنت کے عوض میں نے خرید لیا. ہماری زندگی کا بیمہ خدا نے کر لیا. ارے دنیا کے بیمے جو ناجائز ہیں، زندگیوں کے وہ بیمہ لوگ اپنی دکانوں کو آگ لگاتے ہیں کہ زیادہ ملے گا وہاں سے. خدا نے ہماری جان مال کو خرید لیا ہے. اللہ کے راستے میں صحابہ کو گردن کٹانا آسان تھا، اس لیے کہ وہ خدا نے دینے کا وعدہ کیا ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں وہ لگانے والے زندگیاں لگا کے چلے گئے. عید گئے گزرے زمانے، کم از کم 4 مہینے اللہ کے راستے میں جو بھی چلے گا، اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں.